بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواب ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کے ایک خواب کو بیان کرنے کا، جو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو مفصل تذکرہ ایک ہی صورت میں آیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کہیں ذکر آیا ہے تو صرف نام کا ذکر آیا ہے، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو پوری داستان ہے اس میں مرکزی حیثیت خواب کو حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا تھا، اور بعد میں انہی کی نسل میں سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے جو خواب بچپن میں دیکھا تھا، اس وقت میرا خیال ہے قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق تقریباً وہ 10-11 سال کی عمر تھی۔ تو انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے والد گرامی کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے جو ہے بھائیوں کا ان پر غلبہ ہوا، اور انہوں نے ایک پورے پلان کے ساتھ ان کو ایک کنویں میں جا کے بٹھا دیا۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے کہ ان کو پھینک دیا یا زبردستی گرا دیا۔ زبردستی بھی نہیں گرایا، پھینکا بھی نہیں، بلکہ آرام سے بٹھایا۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو لے جائے گا۔ پہلے ان کا منصوبہ تھا قتل کرنے کا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنا تھی، لہٰذا ان کو قتل کی جو ان کی ایک رائے تھی اس کو ایک بڑے بھائی نے اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ باقی سب نے یہ مان لیا کہ ہم ان کا قتل نہیں کرتے، البتہ ان کو دور ایک خاص قسم کا کنواں ہے وہاں جا کے بٹھا دیتے ہیں، تو وہاں بٹھائیں گے اور پھر وہاں سے کوئی راہ چلتا قافلہ ان کو لے جائے گا۔ خیر ایسے ہی ہوا اور ان کو بٹھایا گیا، اور پھر یہ سلسلہ ہم جانتے ہیں۔ آپ نے اگر تھوڑا سا آپ کو شغف ہے ترجمے کے ساتھ تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے بعد پھر ان کو مصر میں بھیج دیا گیا، وہاں بیچا گیا، پھر آخر کار وہ عزیز مصر کے گھر میں گئے، اور اس کی بیوی جس کو عام طور پر ہمارے ہاں زلیخا کہا جاتا ہے، زلیخا بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اور نہ ہی تورات میں اس کا یہ نام درج ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے چلتا ہے، ان پر الزام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی رہائی ہوتی ہے، اور آخر کار جب ان کو تخت ملتا ہے مصر کی بادشاہی کا، تو پھر وہ اپنے بھائیوں کو بلواتے ہیں، قحط سالی کا زمانہ آتا ہے، آخر کار چلتے چلتے ان کے بھائی جو ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً جو 20 سال پر محیط ہے یا 25 سال پر محیط ہے، تو 20-25 سال کی جدائی کے بعد کہیں جا کر ان سے ایک مرتبہ پھر سب کی ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ٹھیک ٹھاک تھے۔ ان کی والدہ آئیں، پھر وہ ان کو بٹھایا، انہوں نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، انہوں نے ان کو اپنے عرش پر، تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو باقی جو بھائی تھے پھر وہ تعظیم کے لیے گر گئے سجدے میں۔ یہ وہ والا سجدہ نہیں تھا جو ہم نماز میں کرتے ہیں، بلکہ یہ آج بھی یہود کے اندر موجود ہے، اور وہ اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس میں ماتھا نہیں ٹیکا جاتا بلکہ گھٹنوں کے بل گر کر اپنے سر کو یوں جھکا لیا جاتا ہے، تو اس کو وہ سجدے سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی وہ انہوں نے اپنے آپ کو گرایا۔ تو خواب بڑا عجیب ہے، یعنی دیکھیں کہ 11 ستارے اور وہ چاند اور سورج یہ سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ کہاں کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا سلسلہ، اور اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب معاملات کیسے ہو گئے، لیکن بہرحال ہوئے۔ تو اب اگر خواب کی طرف آئیں تو بڑی دلچسپ ایک بات نظر آتی ہے کہ اس میں انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ان کو چاند اور سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور 11 ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں،
لیکن عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے اپنے ابا کو اور اماں کو بٹھایا تو اس کے بعد صرف بھائیوں نے ہی ان کو تعظیم پیش کی، والدین سجدے میں نہیں گرے۔ صاحب ظاہر ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ دوسرے نبی کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی بھائیوں نے ان کی تعظیم کی، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام توجہ دلاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ یہ وہی خواب ہے، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو ہم نے دیکھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو حاضہ تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے سچا کر دکھایا۔ تو دیکھیے کہ خواب، پیغمبر کے خواب میں اور ہم لوگوں کے خواب میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اور اچھا، اس کا جو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی ایک صورت ہوتا ہے، تو وہ بالکل بے شک و بے ریب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر آخر کار انہوں نے جیسے خواب دیکھا اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تو معلوم ہوا کہ اگر سچا خواب ہے، آپ دیکھتے ہیں سچا خواب، تو ضروری نہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں من و ان ویسے ہو۔ وہاں کوئی سورج چاند ستارے نہیں تھے، لیکن ان کی ماں باپ کو اور ان کے بہن بھائیوں کو وہاں اس صورت میں دکھایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں اس میں چاہے ہمیں سورج ہی سجدہ کرتا ہے نظر کیوں نہ آئے یا چاند ستارے، تو اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم من و ان اس طرح کا نہیں لے سکتے۔ پیغمبر البتہ جتنا دیکھتا ہے بعض اوقات وہ من و ان ہی پورا ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہو تو وہ من و ان ہی پورا ہوا، اور جتنا انہوں نے دیکھا اتنا ہی انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے یعنی اس کو دیکھا اور سچ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے ہی آگے ان کو دکھایا بھی جاتا ہے، ویسے ہوتا بھی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ خواب جیسے دیکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ بالکل سچا ثابت ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سچ میں کچھ نہ کچھ شک و شبہات رہ جاتے ہیں، لیکن پیغمبر کے خواب میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا۔ امید ہے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب، جس میں تکالیف سے وہ گزرے، الزامات سے گزرے، اور آخر کار چلتے چلتے وہ تخت پر بیٹھے، اور پھر وہ جو خواب انہوں نے تقریباً 20-25 سال پہلے دیکھا تھا، 8-10 سال کی عمر میں اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو سچ ہوتا دکھائی دیا۔ تو ایسے ہی یہ خواب جو ہوتے ہیں، بہرحال ان کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم صرف اس خواب کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو یا بہت زیادہ ڈراؤنا ہو یا غلط قسم کی ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے اور غیر محتاط نیند کی وجہ سے، کچی نیند کی وجہ سے ہم کچھ پریشان خواب دیکھتے ہیں، تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ہم سے جڑے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔